آخر یہ کیا ہے جس سے سنیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ بیچارے بولے بالے سنی جن کو ابھی اپنے عبادات کا پتہ نہیں ہوتا، اس میں الجھا کر تو مطلب ان کو پریشان تو کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کو بھی برباد کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھ لیجئے، اور جو میری آواز کی سماعت کر لیں وہ بھی سمجھ لیں، باغ فدق کا معاملہ آخر ہے کیا؟ تو یاد رہے کہ باغ فدق خیبر کی جائیدادوں میں سے ایک جائیداد ہے جو بنا لڑائی کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ فدق کا مصرف جو تھا وہ یہ رکھا تھا کہ اس باغ کی آمدنی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال کا خرچ بھی اس سے ہی چلاتے تھے، اپنے ازواج کا خرچ بھی اس سے ہی چلاتے تھے، اور اس کی آمدنی سے یتیموں کی بھی آپ مدد کیا کرتے تھے، مسکینوں کو بھی کھانا دیا کرتے تھے، اور جو اصحاب صفا تھے وہ بھی اس باغ کی آمدنی سے حصہ پاتے تھے۔ تو یوں مطلب جو ہے علماء نے اسے مال فے کے باب میں ذکر کی، وآلہ وسلم نے اسے وقف کر رکھا تھا اپنے رشتہ داروں کے لیے اور امت کے تمام غربا مساکین یتیموں کے لیے۔ اور یہ نبی پاک کی دور سے لے کر اب تک کی جو میری معلومات ہے، اب تک اس باغ کا مصرف یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اب تک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، میری معلومات کے مطابق اب تک اس کا مصرف یہی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے اپنے اہل و عیال کا خرچ چلایا اور یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول بنے، تو انہوں نے بھی اسی طریقے کو جاری رکھا جو رسول اللہ نے جاری رکھا تھا۔ پھر حضرت عمر بنے تو انہوں نے بھی یہ طریقہ جاری رکھا، حضرت عثمان بنے انہوں نے بھی یہ طریقہ جاری رکھا، مولا علی بنے انہوں نے بھی یہ طریقہ جاری رکھا، امام حسن بنے انہوں نے بھی یہ طریقہ جاری رکھا، دیگر خلفاء آتے گئے انہوں نے یہی طریقہ جاری رکھا۔ صرف ایک کمینے نے جو اپنی جاگیر بنانا چاہی، مروان نے، تو لیکن جب مروان غرق ہو گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ تھے انہوں نے پھر رسول اللہ کے طریقے پر اس کے مصرف کو جاری فرما دیا۔ ہاں جی، یہ بات ہے۔ اور جو کوئی حضرت ابوبکر صدیق پر اس واقعے کو لے کر تہمت باندھتا ہے تو وہ بڑی غلطی پر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جو ہے صدقہ کر رکھا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں جو وہ مال چھوڑتے ہیں وہ ان کی میراث نہیں ہوتا بلکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ہم انبیاء کی جماعت جو ہے جو کچھ بھی چھوڑتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو جو صدقے کے مصارف پہ وہی حکم اس پر لاگو آتا ہے۔ اب رہی بات کہ حضرت ابوبکر صدیق نے غصب کر لیا، تو اس کی تردید تو ان اعتراض کرنے والے رافضیوں کی کتاب سے ہی ہوتی ہے، اس کی تردید ان رافضیوں کی کتاب سے ہی ہوتی ہے۔ رافضی کتاب شرح ابن الحدید جو رافضی کی ایک مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کی شرح ہے، اس کے اندر یہ روایت مذکور ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کی خلیفہ بن جانے کے بعد ان کے پاس تشریف لائیں اور عرض کی کہ باغ فدق مجھے ہبہ کر دیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا فرمایا؟ بولو مل کر، میرے ماں باپ سیدہ کے قدموں پہ قربان۔ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور صادقہ بھی ہیں، آپ امینہ بھی ہیں۔ آپ صادقہ بھی ہیں، آپ امینہ بھی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس کی وصیت کی ہے یا کوئی وعدہ کیا ہے تو میں آپ کے حوالے باغ فدق کر دیتا ہوں۔
تو سیدہ نے کہا نہ تو رسول اللہ نے کوئی وصیت کی ہے اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا ہے، نہ ہی کوئی وصیت کی ہے اور نہ کوئی وعدہ کیا ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ جو انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ان کی میراث نہیں ہوتا، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میراث میں کچھ نہ چھوڑا، صرف آپ کا گھوڑا تھا، تلوار تھی اور کھچر تھا، یہ آپ کی مطلب مال میں سے بچا تھا، اور آپ نے جو بھی مال تھا آپ نے وہ سب صدقہ کر دیا تھا۔ درم و دینار آقا کریم علیہ السلام نے ایک بھی نہ چھوڑا۔ اگر یہ مال حضور اپنی ملکیت میں سمجھتے تو یقیناً یا تو اس کو صدقہ کر دیتے یا اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرماتے، اس کے بارے میں کوئی حکم ارشاد فرماتے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مروان نے اسے اپنی جاگیر بنا لیا تھا، جب یہ خلیفہ بنے تو آپ نے وہی حکم جاری کیا کہ رسول اللہ نے اسے مطلب جو عام مسلمانوں کے مصرف میں دیا تھا، حضور کے قرابت دار رشتہ داروں کے اس کی آمدنی کا حصہ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد مطلب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن سب نے اسی طریقے پر رائج رکھا۔ تو یہ مروان نے جاگیر بنائی تھی، تو مروان کو مطلب جو جیسے یہ غرق ہوا تو آپ نے پھر اسی خلفۂ اربعہ کے طریقے پر اس کا مصرف جاری کر دیا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی امت کو رہا۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی اگر اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کی ملکیت میں تھا، تو پھر مولا علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مولا علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہ ان کو حق دلایا؟ میں آپ کو حدیث بات سنا رہا ہوں کہ نبی جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے نا تو 7 دن تک آپ یہ کہتے رہے کہ مجھ سے بیعت توڑ دو، میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھ سے بیعت توڑ دو، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ حضور اگر ہم آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتے نا تو ہم آپ کی ہرگز بیعت نہ کرتے۔ حضرت علی کا یہ انداز تھا، اگر ہم آپ کو اس کا اہل نہ سمجھتے تو ہرگز ہم آپ کی بیعت نہیں کرتے، ہم اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ اور پھر جو وہ باغ فدق کا معاملہ تھا مولا علی کے سامنے تھا، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چلو انہوں نے کہا کہ مطلب جو وہ وقت ابو بکر طاقتور تھے، معاذ اللہ مولا علی کے بارے میں اس طرح کی بکواسات بھی کرتے ہیں لوگ کہ مطلب انہوں نے تقیہ کر لیا، تو مولا کی مطلب جو صفت ایسی نہیں ہے۔ وہ شیر خدا حضور کے دور میں بھی تھے، شیر خدا ابو بکر کے دور میں بھی تھے، شیر خدا وہ عمر کے دور میں بھی تھے، شیر خدا وہ عثمان کے دور میں بھی تھے، وہ شیر خدا اپنے دور میں بھی تھے۔ ہاں وہ شیر خدا ہر وقت تھے۔ یہ کہتے تکیہ کر لیا، عمر کے دور میں بھی تکیہ کر لیا، عثمان کے دور میں بھی تکیہ کر لیا۔ تو میں کہتا ہوں جب حضرت علی